بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین، ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معیار السلوک و دافع الاوہام والشکوک کے درس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کتاب میں جن اکابرین اور مختلف سلاسل، سلسلے نقشبندیہ، سلسلے قادریہ، سلسلے چشتیہ اور سلسلے سہروردیہ کے جو اکابرین ہیں، ان کا ذکر خیر اس کتاب کے اندر ہے۔ ان میں سے ایک ذات گرامی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ جن کا تذکرہ ہر سنیچر کو اس کا سلسلہ جاری ہے و ساری ہے، اور آج اس کی 17ویں قسط ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا اور آپ کے مواعظ حسنہ کا ذکر خیر شروع کرنے سے قبل ہم آغاز کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک باب قرآن کریم کی آیت کا قائم کر کے بیان فرمائی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں قرآن کریم کی آیت قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا ایک مستقل باب قائم کیا ہے، اور اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے اور اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن عبد اللہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول فالامام راع وهو مسئول والرجل راع
على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر ایک سے باز پرس ہوگی، حاکم وقت نگہباں ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا، مرد اپنے اہل خانہ کا نگراں ہے، اس سے سوال و جواب ہوگا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگراں ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا، اور غلام اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ الغرض تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی تم اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ علامہ ابو الحسن علی ابن خلف ابن بطال البکری القرطبی المالکی المتوفی 449 ہجری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، زید بن اسلم نے بیان کیا کہ جب سورہ تحریم کی آیت 6 نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو تو دوزخ کی آگ سے بچاتے ہیں، بس ہم اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا حکم دو اور تم ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے روکو۔ سورہ تحریم کی یہ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر بڑے تندخو بہت سخت دل فرشتے مأمور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ ہمارا گھرانہ اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میرے عزیزوں اور دوستوں، سورہ تحریم کی یہ آیت نمبر 6 اور نمبر 7 اس کی تشریح کے سلسلے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ارشاد خداوندی ہے کہ اپنے گھرانے کے لوگوں کو علم و ادب سکھاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے فرمان بجا لاؤ، اس کی نافرمانیاں مت کرو،
اپنے گھرانے کے لوگوں کو ذکر اللہ کی تاکید کرو تاکہ اللہ تعالی تمہیں جہنم سے بچا لے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر والوں کو بھی یہی تلقین کرو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کا انہیں حکم دو اور نافرمانیوں سے روکتے رہو، ان پر اللہ کے حکم قائم رکھو اور انہیں احکام الہی بجا لانے کی تاکید کرتے رہو۔ نیک کاموں میں ان کی مدد کرو اور برے کاموں پر انہیں ڈانٹو ڈپٹو۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے رشتے کنبے کے لوگوں کو اور اپنے لونڈی غلام کو اللہ کے فرمان بجا لانے کی اور اس کی نافرمانیوں سے رکنے کی تعلیم دیتا رہے۔ مسند احمد میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کو کہتے سنتے رہا کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں سستی کریں تو انہیں مار کر دھمکا کر پڑھاؤ۔ یہ حدیث ابو داود اور ترمذی کے اندر بھی ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ حقیقی مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت امام زاہد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ حقیقت میں مومن وہی لوگ ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا نام سنیں تو ان کے ایمان میں اعتقاد مزید پختہ ہو جائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے یا قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہنستا ہے تو سمجھ لو کہ حقیقت میں یہ منافق ہے۔ پھر فرمایا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود لہو و لعب اور ہنسی و مذاق میں بھی مشغول تھے۔ چنانچہ ذکر خدا اور تلاوت قرآن سے ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کا یہ تیسرا گروہ ہے، ان کا دل اللہ کا کلام سن کر بھی نرم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا حضرت خواجہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ جب حضرت خواجہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام سنا تو ان پر ایسا وجدان اور ذوق طاری ہوا کہ وہ 7 دن اور 7 رات تک مدہوش رہے۔ انہیں اپنے آپ کی کوئی ہوش نہ تھی۔ جب ذرا سا ہوش آتا تو زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر عالم بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7 دن اور 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ اسی دوران ایک دفعہ ہوش میں آئے، تجدید وضو کر کے
2 گانا نفل پڑھے اور سر کو سجدے میں رکھ کر یا اللہ کا اس طرح ذکر کیا کہ پھر سر نہ اٹھا اور اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار پڑھے: عاشق بہوائے دوست بے ہوش بود، وز یاد محب خویش مدہوش بود، فردا کے بحشر خلق حیران باشد، نام تو درون سینہ و گوش بود۔ یعنی عاشق اپنے دوست کے عشق میں بے ہوش ہو جاتا ہے اور اپنے محبوب حقیقی کے ذکر سے مدہوش ہو جاتا ہے۔ کل بروز قیامت جب تمام لوگ حیران ہوں گے، اس وقت تیرے عاشقوں کے سینے میں اور کان میں تیرا ہی ذکر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چند صاحب جمال و جلال بزرگ حاضر تھے۔ شعر کہنے والوں نے مذکورہ شعر پڑھے، مجھ پر اور دوسرے درویشوں پر اتنا اثر ہوا کہ ہم سب لوگ 7 رات اور 7 دن تک مدہوش رہے، ہمیں کوئی خبر نہ تھی۔ اور جب شعر پڑھنے والے کوئی اگلا شعر پڑھنا چاہتے تو یہ درویش کہتے دوبارہ اسی شعر کو پڑھو۔ ان درویشوں میں سے 2 آدمی ایسے بے ہوش ہوئے کہ وہ زمین پر گر گئے، ان کا لباس وہیں رہا مگر وہ خود درمیان سے غائب ہو گئے تھے۔ ان کے فوائد بیان ہونے کے بعد سب لوگ اٹھ کر آ گئے اور حضرت خواجہ صاحب قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ والحمد للہ علی ذالک۔ 5ویں مجلس بروز دوشنبہ یعنی منگل کے دن پھر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد اوحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ فرمایا کہ اہل سلوک کے نزدیک 5 چیزوں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ان میں پہلی چیز ماں کی طرف اولاد کا دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو فرزند اپنے ماں باپ کی طرف اللہ کی رضامندی کی خاطر دیکھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور جب کوئی فرزند ماں باپ کے پاؤں پر بوسہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے اور اسے بخش دیا جاتا ہے۔ پھر اس موقع کے مطابق مزید فرمایا کہ ایک گناہ گار اور فساد کار نوجوان مر گیا، کسی شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ بہشت میں وہ حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ سعادت کہاں سے حاصل کی جب کہ تو نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا ہماری نگاہ میں؟ اس نے جواب دیا، یہ ٹھیک ہے، مگر بات یہ ہے کہ میری ایک بوڑھی ماں تھی، جب کبھی میں گھر سے باہر آتا تو پہلے اپنی ماں کو جھک کر سلام کرتا اور میری ماں میرے حق میں دعا کرتی
کہ اللہ تجھے بخشے اور اللہ تعالیٰ تجھے حج کا ثواب عطا کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا قبول کی اور مجھے بخش دیا، اس لیے میں بہشت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہوں۔ اس کے بعد اس سلسلے میں مزید فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ سعادت اور ولایت کہاں سے حاصل کی؟ آپ نے جواب دیا، جب میں 7 سال کا بچہ تھا اور میں استاذ کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے مسجد جاتا تھا، جب میرا سبق اس آیت پر پہنچا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو میں نے استاذ سے اس آیت کے معنی پوچھے۔ استاد نے کہا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت لازمی طور پر کرو۔ جو ہی میں نے اپنے استاد سے یہ سنا تو میں اپنی والدہ صاحبہ کے پاس آ گیا، ماں کے قدموں میں سر رکھا، یعنی ادب کے ساتھ اس سے پوچھا کہ اے ماں، آج میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اولاد کو والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے یہ دعا مانگیے کہ میں آپ کی اس طرح خدمت کروں جس طرح خدمت کرنے کا حق ہے۔ جب میں نے اپنی یہ درخواست والدہ کی خدمت میں پیش کی تو ان کے دل میں میرے لیے بہت ہی دل سوزی اور ہمدردی پیدا ہوئی۔ انہوں نے پہلے 2 گانا نفل پڑھے، پھر میرے ہاتھوں کو پکڑا قبلے کی طرف منہ کر کے مجھے اللہ کے سپرد کیا۔ چنانچہ یہ ساری ولایت اور سعادت مجھے اسی وجہ سے نصیب ہوئی، یعنی میری والدہ کی دعاؤں کی برکت سے۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، اور خصوصیت سے نوجوان بچوں اور بچیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ خوش قسمت موقع دیا ہے کہ ابھی تمہارے والدین حیات ہیں، تو دل و جان سے ان کی خدمت کرو اور یقین دل میں بٹھا لو کہ ان کی اگر ایک بھی دعا لگ گئی تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ تمہاری دنیا و آخرت اور قبر اور حشر سب درست ہو جائیں گے۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، اپنی زندگی میں اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر باحیات ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں بقید حیات ہیں، تو دونوں کی خدمت دل و جان سے اس طریقے سے کرو کہ ان کے بھی دل سے دعائیں نکل جائیں، اور یقین جانو کہ اگر ماں باپ کی دعا لگ جائے تو بندہ اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے، اور ان کا دل دکھ جائے تو دنیا و آخرت کی بربادی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، خاص طور پر نوجوان بچوں اور بچیوں، کبھی اپنے والدین کے دل کو مت دکھانا،
ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرنا، اس یقین کے ساتھ میں ان کے چہروں پر نگاہ ڈالنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور حدیث مبارکہ کے مطابق ایک مرتبہ محبت سے ان کو دیکھ لینا ایک مقبول ثواب کے حج کے برابر ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک دوسری حکایت یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ موسم سرما کی ایک رات کو آدھی رات کے وقت میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے پانی کا کٹورا بھر کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور ماں کو دینے کے لیے آیا، اتنے میں میری والدہ پھر سو گئیں۔ میں نے انہیں بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں پانی کا پیالہ لے کر ماں کے سرہانے کی طرف کھڑا رہا۔ چنانچہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہوئیں تو دیکھا کہ میں پانی کا کٹورا لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہوں۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھوں سے پانی کا کٹورا لیا۔ اس وقت سردی کی شدت سے میری ہتھیلی کی کھال بھی ٹھنڈے پانی کے کٹورے کو اٹھانے کی وجہ سے یخ بستہ ہو گئی تھی۔ اس وقت ماں نے شفقت مادری اور ممتا سے مجھے اپنی گود میں لیا، بوسہ دیا اور کہا، اے جان مادر، تمہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ پھر اس نے میرے لیے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کی دعا کو قبول کیا، لہٰذا یہ ساری ولایت مجھے میری والدہ کی دعا سے ملی ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسری چیز قرآن کریم کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں نے کتاب شرح اولیاء میں پڑھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن میں دیکھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2 ثواب درج کرنے کا حکم فرماتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور دوسرا قرآن کو دیکھنے کا ثواب۔ مزید برآں کلام اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کی جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے انوار اور اس کے برکات سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو مستفید فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ الہی مقصود من توئی ورضایت محبت و معرفت خود بدے، الہی مقصود من توئی ورضایت محبت و معرفت خود بدے، الہی مقصود من توئی ورضایت محبت و معرفت خود بدے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔